قرآن کے الفاظ میں اللہ نے تاثیر رکھ دی ہے، قرآن کے الفاظ، قرآن کے حروف میں اللہ نے تاثیر کر رکھ دی ہے۔ طریقہ ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، شرائط ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی روایت ہے، کہتی ہیں جب وحی نازل ہوتی تھی، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو جاڑے کا موسم ہوتا تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے، خاموش ساکت ہو جاتے، پرسکون ہو جاتے، اس وقت بولتے نہیں تھے حضور، اور جاڑے کا موسم ہوتا تھا، پیشانی سے رکتے پسینہ پانی کی طرح، موتیوں کی طرح بہنے لگتا تھا جاڑے کے موسم میں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم لوگ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، جبریل آئے ہیں، آیت نازل ہو رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ چند منٹ کے بعد جب وہ حالت ہٹتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر اٹھاتے تو فوراً امت کو پیش کرتے، یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کوئی صحابی ہوتے تو اس کو بار بار دہراتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو بار بار دہراتے، کس کو؟ آیت کو۔ قرآن نے آگے کہا ہے سورہ بینہ میں، حضور جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائیں، قرآن نے کہا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے نبی جلد بازی مت کیجئے، اللہ فرماتا ہے ہم ہیں تم کو یاد کرانے والے ہیں۔ قرآن کو جمع کرنا، قرآن کو یاد کرا دینا، ازبر کرا دینا، تمہارے ذہنوں میں اتار دینا، یہ ہمارا کام ہے، آپ جلد بازی مت کیجئے، سکون سے پڑھیے۔ قرآن سکون سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن جلد بازی میں جلدی سے بعض حروف منہ سے نکل رہے ہیں، بعض کھا رہے ہیں، ایسے پڑھنے والی چیز نہیں ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو بھی میں نے کہا، قرآن پرسکون ہو کر کے اطمینان سے اور تلفظ صحیح کر کے پڑھی جانے والی چیز ہے۔ اچھے اچھے لوگ اس میں غفلت برت رہے ہیں۔ ذرا سوچو، اللہ فرما رہا ہے نبی سے، نبی پر قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی جلدی پڑھتے تھے، اس لیے جلدی نہیں پڑھتے تھے کہ جلدی پڑھ لے، فارغ ہو جائے، خالی ہو جائے کم وقت میں، نہیں، نبی کا جلدی پڑھنا اس لیے تھا کہیں ہم بھول نہ جائیں جیسا کہ نازل ہوا ہے، یاد ہو جائے۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا فلا تعجل بھی، اے نبی جلدی بازی مت کرو۔ آگے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآن، قرآن کو پڑھا دینا، قرآن کو جمع کرا دینا ہمارا کام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، یہ قرآن ہے، قرآن نے خود اپنے بارے میں کہا ہے، اس میں وہ ثقالت ہے، وہ گہرائی ہے، وہ گہرائی ہے، وہ معنویت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں وہ تاثیر اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ فرماتا ہے اگر ہم اپنے اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے، پہاڑ رب کے کلام کا زور اور ثقالت برداشت نہ کرنے کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ واہ رے آج 14 صدی کا مسلمان، کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ہم کو لگتا ہے بس بنارس ہی میں ہے، اتنا بھاری قرآن سننا پڑھنا ہم پر ہو گیا، 3 دن 5 دن 3 دن 5 دن۔ اور جو پڑھنے والے ہیں، نمازی ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، وہ تو یہی چاہیں گے، ان کا چاہنا مبارک، صحیح بات ہے کہ ہم کم سے کم پڑھیں گے، پرسکون ہو کے سنیں گے، سمجھ میں تو آوے۔ قرآن یہ وہ کلام ہے، ان پڑھ بھی جو ہوتا ہے، ناظر قرآن جو نہیں بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے اس کا بھی دل لگتا ہے، اس کو بھی کشش ہوتی ہے۔ اور کوئی کتاب کتنا ہی معنی خیز ہو جائے، کتنی اہم ہو جائے، اس کو بار بار پڑھنا ہم کو کچھ فائدہ تو دے سکتا ہے، 2 بار پڑھیں گے، 4 بار پڑھیں گے، ایک کتاب ہم پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، جب 2 بار پڑھ لیں گے نا، تیسری بار ہمارے سامنے وہی کتاب ہے، اس کو تو پڑھ چکے ہیں، طبیعت ہے انسان کی، اس کو پڑھ چکے ہیں، اس کو دیکھ چکے ہیں، اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، اس کے مفاہیم، اس میں جو چیزیں ہیں ہمیں اللہ کا شکر ہے وہ سب ذہن میں آ گئی ہیں، منو ان نہیں، A to Z الفاظ کے ساتھ نہیں، جو کچھ بیان ہوئے میں بیان کر سکتا ہوں، مگر وہ قرآن بار بار پڑھو۔ حدیث پاک میں ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب بنایا کہ پڑھنے والا بے شمار بار پڑھے گا مگر اس کا جی نہیں بھرے گا، یہ قرآن کا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، قرآن عظمت قرآن، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت اسید بن حضیر صحابی ہیں، حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میرا بیٹا سویا ہوا تھا، گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑا جہاں بندھا تھا تو باڑا ہم کہتے ہیں نا، تو باڑے ہی میں کنارے کچھ جگہ صاف تھی، میرا بیٹا سویا ہوا تھا۔ بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ حضرت اسید بن حضیر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا باندھا تھا، پاس میں صاف ستھری جگہ تھی، میرا بیٹا سویا تھا،
اب میں بیٹھ کر کے اس کے پاس قرآن پڑھ رہا تھا. صحابی کا قرآن پڑھنا، صحابی کا قرآن پڑھنا کیسے ہوگا؟ حضور نے پڑھایا ہے، حضور نے پڑھایا ہے پرسکون ہو کے. تجوید، ترتیل، مخارج حروف کی ادائیگی کتنا بھلا لگتا رہا ہوگا. تو پڑھ رہے تھے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک نورانی، ایک گولا، ہم بڑا آپ کو سمجھانے کے لیے بڑا بیلون کہیں، بڑا غبارہ کہیں، منور چاندی کی طرح سفید کوئی چیز ہے، نیچے آ رہی ہے. قرآن پڑھ رہے تھے. اب یہ دیکھیں، انہوں نے دیکھا، سوچا کہ یہ گھوڑا جب دیکھے گا تو گھوڑا جانور ہے، گھوڑا بدکے گا، ہنائے گا، ادھر ادھر کرے گا، کہیں میرے سوئے ہوئے بیٹے پر پیر نہ رکھ دے گھوڑا. جب دیکھا، یہ سوچا، قرآن روک دیا. قرآن جب روک دیا، ابھی تک نیچے آ رہا تھا وہ نورانی منظر، وہ نورانی شکل ابھی تک تو نیچے آ رہی تھی، ایسے ایسے ایسے. جب جنہوں نے سوچا تو روکا قرآن کی تلاوت. جیسے ہی روکا ہے پھر وہ دھیرے دھیرے اوپر بڑھنے لگی. وہ چیز، وہ نورانی شے کافی اونچائی پر چلی گئی. پھر یہ قرآن پڑھنے لگے، پھر وہ چیز دھیرے دھیرے نیچے آنے لگی. یہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، قرآن کی برکت ہے. آخر انہوں نے روک دیا. اس کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ ایسا ہوا ہے. پیارے آقا نے فرمایا وہ نورانی فرشتوں کی جماعت تھی، اگر تم پڑھتے ہی رہتے تو تمہارے پاس آتے اور تم کو مصافحہ کرنے کا بھی موقع مل جاتا. وہ تمہاری دعاؤں پر، تمہاری قرأت پر آمین کہتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ قرآن پڑھو. کہتے ہیں علیک یا رسول اللہ وعلیک انزل. یا رسول اللہ آپ کو میں قرآن پڑھ کے سناؤں، آپ پر قرآن پڑھوں؟ وعلیک انزل، آپ پر تو سراپا قرآن پورا نازل ہی ہوا ہے، آپ تو وہی لانے والے ہیں، آپ پر اللہ نے نازل کیا ہے. حضور نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت اپنے علاوہ کسی اور کی زبان سے سنوں. پڑھو عبداللہ پڑھو. سورہ نساء کی آیت، سورہ نساء شروع کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات روک کر کے میں بتلا دوں کہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت کی صحت کی گواہی یا تصدیق حضور نے کی ہے. حضور نے امت سے فرمایا اگر تم میں کا کوئی شخص یہ چاہے کہ قرآن کو بالکل ویسے ہی پڑھے جیسا قرآن نازل ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت پر قرآن کرے. واقعہ میں نے روک کے بیان کروں گا. آج دنیا میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے 7 طریقے سے پڑھا جاتا ہے. 7 قرأت ہے، 7 متواتر ہے. کسی ایک کا بھی انکار اگر ہم کریں گے، آپ کریں گے تو ہمیں کفر تک پہنچا دے گا. اور یہ 7 قرأت برحق ہے اور ہر وہ مسلمان پڑھ سکتا ہے جس نے حاصل کیا ہو. بہت سے قرہ حضرات حاصل کرتے ہیں، قرأت سبا کے قاری ہوتے ہیں. یہ جو بڑا مجمع ہوتا ہے، کبھی کبھی بڑا جلسہ آپ دیکھتے ہو کہ کوئی قاری صاحب پڑھتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، تو غور کیجئے گا فرق نظر آئے گا. وہ دہرانا ان کا برحق ہے. ہم سمجھتے ہیں کیا بھول گئے، کیا وہ بھولتے نہیں ہیں. وہ دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، الگ طریقے سے پڑھتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، الگ طریقے سے پڑھتے ہیں. اتنا باریک فرق ہوتا ہے کہ ہم کہیں سمجھ نہیں سکتے، کہیں حرکات اور کہیں کچھ. بہرحال تو 7 قرأت 7 برحق ہیں. ہم لوگ کیسی، اب عام انسان کے لیے جائز نہیں ہے. وہی پڑھے گا جو وہ علم وہ فن حاصل کیے ہوئے ہو. اب آپ پوچھو حضرت یہ 7 قرأت ہے، 7 برحق ہے، تو 7 کے امام الگ الگ ہیں. اور یہ حسن اتفاق دیکھیے کہ کوفہ عراق، کوفہ جہاں نبی زادے کا خون بہایا گیا، اللہ خدا نے وہ انتظام غیبی کر دیا. حسین کا خون بہا جب، اسی سرزمین سے حضرت سفیان ثوری پیدا ہو رہے ہیں، حضرت حماد پیدا ہو رہے ہیں، حضرت ابراہیم نخعی پیدا ہو رہے ہیں، عاصم کوفی پیدا ہو رہے ہیں، حمزہ بن حبیب تیمی کوفی پیدا ہو رہے ہیں، علی الکسائی کوفی پیدا ہو رہے ہیں. بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے قارئین قرآن پیدا ہو رہے ہیں. تو ہم لوگ جو قرأت پڑھتے ہیں ہندوستان، پاکستان، بر صغیر والے کون سی قرأت پڑھتے ہیں قرآن کی؟ حضرت عاصم کوفی کی قرأت، ان کے شاگرد حضرت حفص بن سلیمان کے واسطے سے. پھر پلٹ رہا ہوں وہاں پہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضور نے فرمایا عبداللہ پڑھ کے سنا مجھے.
کہا یا رسول اللہ آپ پر پڑھوں، آپ تو قرآن نازل ہوا کہاں؟ فرمایا کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، بہت سی آیتیں پڑھی، حضور خاموشی سے سماعت فرما رہے، وہ بھی تو منظر الگ رہا ہوگا، نبی فرما امتی سے قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں پیارے آقا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت پر پہنچے ہیں، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اس وقت کیا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا، وہ عالم کا، اللہ فرماتا ہے وہ عالم کیسا ہوگا، انسانوں سوچو ذرا سوچو، جب میں ہر امت سے ایک گواہ لاؤں گا، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے نبی ان تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کروں گا۔ جب یہ آیت کریمہ حضور نے سنی، یہاں تک پڑھتے ہوئے آئے تھے، حضور نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا حسبک حسبک یا عبداللہ، عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں تو آنکھ بند کر کے پڑھتا جا رہا تھا، جب حضور نے فرمایا حسبک حسبک بس کرو ہو گیا، بس کرو ہو گیا، تو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں آنکھ مبارک سے، دونوں چشمہائے مبارک سے آنسوؤں کے قطرات مثلے موتی بن کر کے ڈھلک رہے تھے۔ یہ ہے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، اسی لیے میں نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے جیسا ہم مسلمانوں کا ربط تعلق ہونا چاہیے، تلاوت کے اعتبار سے بھی معنی سمجھنا یہ بھی اچھی چیز ہے، علماء کی چیز ہے، عوام بھی اگر سمجھنا چاہے مترجم لے کر کے اچھی چیز ہے، ورنہ قرأت کو لے کر کے ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے کہ قرآن صحیح پڑھے اور رک کے اچھے سے پڑھے۔ نہیں آ رہا ہے سیکھ کر کے پڑھے، بالکل نہیں پڑھا ہے پھر بھی سیکھنے کی کوشش کرے، یہ قرآن ہے، ایک حرف ہم پڑھیں گے، ایک حرف پہ 10 نیکی ملے گی۔ حضور نے فرمایا حرف پہ ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی۔ آگے فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا، حضور فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ان تینوں کو جب پڑھو گے 3 حروف ہو جائیں گے۔